شیخ مجیب غدار نہیں تھا، جائز طریقے سے الیکشن جیتا تھا۔ پاکستان توڑنے کا بوجھ شیخ مجیب پر ڈالنا ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ حامد خان کی باتیں۔ رہنما تحریک انصاف سینئر حامد خان نے کہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار وطن نہیں تھا۔ شیخ مجیب نے جائز طریقے سے الیکشن جیتا تھا۔ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہ دے کر زیادتی کی تھی۔ اگر کوئی پاکستان توڑنے کا بوجھ جنرل یحییٰ پر ڈالنے کے بجائے مجیب الرحمان پر ڈالتا ہے تو پاکستان اور سچائی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہو۔ جب تک زیادتیوں کا ازالہ نہیں ہوتا اس وقت تک کیا مذاکرات ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وفاق سے معاملات طے کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ علی امین کا اپنے آئینی فرائض پورے کرنے کے لیے وفاقی حکومت یا کسی وزیر کے ساتھ بات کرنا سمجھ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹیوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہو۔ ان جماعتوں کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہو؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ عمران خان نے 8 فروری کے نتائج کے فوری بعد واضح کر دیا تھا کہ ان 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ جب تک زیادتی کا ازالہ اور انصاف نہ ہو اس وقت تک کیا مذاکرات ہوں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ ان حالات میں مذاکرات کے بارے میں سوچنا ناممکن بات ہے۔ پی ٹی آئی 8 فروری کے الیکشن کے آڈٹ کے لیے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دے چکی ہے۔ چوری کا مال حقدار کو واپس دیا جائے، اس کے بعد بات چل سکتی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت جائز حکومت ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 8 فروری کے انتخابات کے نتائج قبول کر لیں گے۔ پنجاب حکومت الیکشن نتائج تبدیل کر کے بنائی گئی اسے جائز نہیں مانتے۔ سینیٹر حامد خان کا کہنا تھا کہ عدلیہ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کروا کے صحیح نتائج سامنے لائے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو آگے چلانے کا مفاہمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے سے مقتدرہ سیاسی جماعتوں، معیشت اور عوام کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ فوج کے ساتھ آج تک جتنے ٹکراؤ ہوئے اس میں فوج جیتی ہے۔ اس طرح کی لڑائی کے بعد اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ مقتدرہ کو عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں رکھنا چاہیے اور وہاں مذاکرات کرنے چاہیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی پارلیمان کے ذریعے بات چیت شروع کر سکتی ہے۔ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی نے کہا ہے کہ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ محسن نقوی کی علی امین سے ملاقات، پھر علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات اور دوبارہ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔